اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت اور اللہ کا انعام۔ 9/11 کے بعد جہاں دنیا بھر میں تبدیلی آئی، وہیں پاکستان کی شہرت میں بھی اضافہ ہوا، کہیں اچھا تو کہیں برا، لیکن پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اور پاکستانیوں نے ملک سے باہر اپنی اور اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں لیکن اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنے کام، محنت اور جنون کے ذریعے نہ صرف اپنی عزت بلکہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب ظہیری، میں ہوں آپ کا میزبان اور ایک پاکستانی۔ آپ کے لیے اسی طرح کے پاکستانیوں سے ملاقات کے لیے ایک چینل ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے گریٹ پاکستانیز ابروڈ۔ اس پروگرام میں آپ ان پاکستانیوں سے مل سکیں گے جنہوں نے پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا نام بلند کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور وہ پاکستانی جو ابروڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا مثبت کام کیا ہے جو اس چینل پہ آنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر گریٹ پاکستانیز ابروڈ کا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے، جیسا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے اگر آپ اس چینل پہ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں، جہاں بہت سارے پاکستانی بھائیوں کا ہم نے انٹرویو کیا، وہاں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں، اور خواتین میں بھی چند نام ایسے ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی جب آپ انٹرویو سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ کتنی ساری کارکردگی کی حامل یہ خواتین یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا۔ ایک ایسی خاتون ایجوکیشنسٹ اور ایسی خاتون جن کو یہاں پر برطانیہ میں، اس وقت میں ہوں شیفیلڈ میں، اور شیفیلڈ کی ہی رہائش پذیر خاتون پاکستانی جن کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے یہاں کا تیسرا بڑا اعزاز جو ہے MBE کہلاتا ہے، وہ عطا کیا گیا ان کی خدمت کے اعتراف میں۔ اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے کام چیریٹیز کے کیے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی انٹرویو میں آپ سن سکیں گے۔ BBC ریڈیو کے لیے کام کرتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے یہ انٹرویو دیکھ کر۔ تو یہ آج کی ہماری مہمان ہے جناب عفت حمید صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بس الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے، اور ہمارے پروگرام میں خاص طور پہ ہم ایسے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے لیے یا تو کچھ کام کیا ہو یا پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا ہو۔ آپ نے اتفاق سے دونوں کام کیے ہیں، جی آج ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو روٹین کے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہم کچھ تھوڑا سا ذاتی زندگی سے متعلق بھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سوالات کریں گے۔ بالکل جی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان میں کہاں سے ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے یہاں پر تشریف لائے اور میرے سے آپ نے یہ بات چیت کرنا چاہی۔ جی، تو پاکستان میں میرا تعلق جو ہے یہ لاہور سے میں ہوں، اور شہروں کا شہر لاہور۔ بالکل جی، زندہ دلوں کا شہر لاہور۔ وہی ہے جس نے لاہور میں دیکھا وہ تو کہتے ہیں نا وہ پیدل جب میں ہی نہیں۔ اب میں اگلا والا نہیں کہوں گا جو آج کل چل رہا ہے، لیکن جی بالکل۔ تو لاہور میں جی سارا میں نے اپنا پورا وقت جو ہے میں نے وہیں پر گزارا۔ اپنی ساری ابتدائی تعلیم، یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے، آپ کی پیدائش بھی لاہور کی؟ پیدائش بھی لاہور سے ہی ہے۔ اور کتنے آپ نے وہاں پہ تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا تھا سائیکالوجی میں، میں نے ماسٹر جی، تو گورنمنٹ کالج لاہور۔ تو کیسا گزرا بچپن؟ یقین جانیے کہ میں ابھی بھی کبھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں بچپن تو ویسے انسان کا زندگی کا سب سے بہترین جو ہے ہوتا ہے۔ جی، تو ہم 6 بہن بھائی ماشاءاللہ ہم تھے، اور تھے کا اس لیے کہ میرے اب 2 بھائی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور بڑا اچھا وقت گزارا ہم بہن بھائیوں نے آپس میں۔ اور اکثر جو ہے نا وہ میری بیٹی بھی میرے سے پوچھتی ہیں کہ آپ میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی؟ کبھی ہم نے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا، نہ بہنوں نے نہ بھائیوں نے۔ تو ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو بہت اچھا وقت گزارا اپنا بچپن لاہور میں۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ دیکھیں اب اس طرح کی جو وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی چلے گی، جی گھر والوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا کھیل کے وقت گزارا کرتے تھے۔ دوست تھے بہت محدود، بہت کم جو ہے وہ دوست ہے، لیکن ذرا خود ہی آپس میں ہی ہم کھیلا کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد اسکول تھا، اسکول کے بعد پھر کالج میں نے جو ہے اپنا سارا
جو ہے ایجوکیشن جو ہے یہ میں نے گرلز کالج اور ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول میں ہی میں رہی ہوں. اچھا بچپن سے ہی پڑھنے پڑھانے کا طرف بہت رغبت کی شوق تھا؟ بہت شوق تھا. اور اچھا. وہ ایسا تھا کہ پہلے شروع میں جب ہر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس میں یہ تھا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. تو جب ہم کھیلا کرتے تھے تو اس میں بھی یہی تھا کہ 2 سسٹر کو بٹھا لیا اور خود جناب بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا اور میں ٹیچر ہوں تو تھا کہ میں ٹیچر بنوں گی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑی ہوئی پھر نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اور تھوڑی سی بڑی ہوئی نہیں پھر میں واپس اسی طرف آ گئی کہ نہیں مجھے ٹیچر ہی بننا ہے مجھے. جی تو الحمدللہ آج میں ٹیچر ہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ اچیو کرنا چاہا. اچھا ماشاءاللہ وہاں پر آپ نے ظاہر ماسٹرز کیا. جی تو یہاں یو کے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ شادی کے بعد پھر جی شادی ہوئی جیسے میں نے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی. جی ہاں بالکل. تو اس کے بعد پھر وہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر یہاں پر آ گئے. جب آپ یہاں کس سن میں آئی تھی آپ؟ میں 84 میں آئی تھی. 84 میں. تو جب آپ یہاں آئی تھی تو اس وقت تو بہت زیادہ پاکستانی یہاں پر نہیں تھے. تو آپ کو یہاں آنے کے بعد کیسا لگا؟ فوراً دل لگ گیا تھا یا ٹائم لگا؟ بالکل سچ بتائیے. جب یہاں پر آئی ہوں تو آپ یقین کریں میں شیفیلڈ میں شروع سے ہی میں شیفیلڈ میں ہی آئی تھی اور آج تک میں یہیں پہ ہوں. جب میں آئی ہوں اور میں نے شیفیلڈ کو دیکھا تو یقین کریں مجھے یقین ہے کہ میں یہاں پر میں انگلینڈ میں ہوں. اس سے تو اچھا ہمارا لاہور ہے. دیکھیں ہاں زندہ دلوں میں شاید جب یہاں پر ہر چیز میں ونٹر میں آئی تھی. ونٹر میں ویسے بھی ایک تو اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے. شاپ ساری 5 بجے بند بالکل بزنس کچھ نہیں. اور ہمیں وہاں پر عادت ہے کہ رات کو لوگ باہر نکلا کرتے تھے. یہاں پر جب میں آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا مجھے باہر جانا کرتے نہیں اب تو بند ہے سب کچھ بند ہے تو پھر اب کیا کریں. اتنا وہ مجھے یقین کریں کہ بالکل ڈل سٹی لگا مجھے کیونکہ میں کسی کو جانتی بھی تو نہیں تھی نا. تو وہ پھر بڑا مشکل میرے تقریباً جنوری میں یہاں پر آئی تھی 5 جنوری. اور 2 ماہ جو میں نے یہاں پر گزارے ہیں نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنا مشکل وقت تھا اس لیے کہ بس میں ہوم سک ہر وقت اور بس کہ میں کہاں پر آ گئی. یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی میری زبان نہیں سمجھتا نا. جو لوگ یہاں پر تھے مجھے ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی تھی ان کو میرا نہیں پتا تھا. بس اسی طرح تھا. پھر اس کے بعد میں نے 1 جنوری مارچ میں پھر میں نے BBC کو میں نے جوائن کیا. BBC اسی سال مارچ میں بالکل 2 مہینے کے بعد. ایسی اللہ کی طرف سے بس یہ ایک ہونا تھا. اور میں شکر کرتی ہوں کہ میں بڑی خوش قسمت رہی اس لحاظ سے. اور وہ ہوا کہ ممتاز احمد چودھری صاحب اور ڈاکٹر عثمانی یہ لوگ مجھے یہاں پر ٹاؤن میں ملتے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ بہت عظیم لوگ تھے. بالکل اتنی اچھی ان لوگوں سے ایک دم سے میرا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی. اچانک وہ مجھے ٹاؤن میں ملتے ہیں. میں ایک نیا بندہ تھا یہاں پر. اور اس زمانے میں لوگ فوراً پہچان لیتے تھے کہ کون نیا ہے اور کون پرانا رہنے والا ہے. تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می لگتا ہے کہ آپ یہاں پر نئی آئی ہیں. میں نے کہا جی میں بالکل نئی ہی ہوں یہاں پر. پھر انہوں نے پوچھا کیا کرتی ہے. میں نے بتایا تو فی الحال تو کچھ نہیں کرتی 2 ماہ ہوئے مجھے. پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ BBC میں ہمیں ایک پریزنٹر کی ضرورت ہے. تو اس وقت کچھ ایسا نہیں لگا کہ پتہ نہیں آپ کر سکیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. میں نے کہا میں تو فوراً اس کے بعد ہاں بغیر سوچے سمجھے میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں بالکل. وہ بھی بڑا فیل کرتے تھے کہ آئیے یہاں پر بور ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے. تو میں نے کہا نہیں میں کرنا چاہوں گی. تو وہ کہتے ٹھیک ہے کل آ جائیں آپ. کل وہ آگے تو پھر وہاں پر اور بھی جو لوگ تھے وہاں پر ہماری ایک وہاں پر کمیٹی تھی. اور اس کے بعد جو کرس وہاں پر پروڈیوسر تھا تو انہوں نے پھر میرا آڈیشن لی. اور کانفیڈنس دے کے حیران رہ گئے کہ لگتا نہیں کہ آپ 2 ماہ صرف ہوئے آپ کو اس کنٹری میں آئے ہوئے. تو فوراً مجھے سلیکٹ کر لیے گا. اس طرح سے پھر میں نے 1 ویک کے بعد میں نے پروگرام سٹارٹ کر دیا BBC ریڈیو شیفیلڈ پر. پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ ہوا. بالکل میں کہوں گی. اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ 2 مہینے بعد ہی شروع کر دیا. تو اب تقریباً کتنے 36 ایئرز ہو گئے ہیں اور ابھی بھی آپ BBC اردو سروس کے لیے آپ خدمات انجام دے رہی ہیں. میری انجام میں وہی دے رہی ہوں. اور وہ BBC جو ہے اٹس جسٹ لائک مائی سیکنڈ ہوم. میں یہ کہوں گی کہ میں نے آئی ہوں شروع سے میں نے وہاں پر ٹائم گزارا جن لوگوں کے ساتھ. اور ریئلی امیزنگ ٹائم تب بھی تھا اور ابھی بھی جو ہے بہت اچھا. اور یہ BBC جو ہے یہ دیٹ واز مائی فرسٹ پلیٹ فارم.
अच्छा ये वो प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से सारे दरवाजे, सारे डोर्स खुलना मेरे शुरू लिए हो गए। वहीं से मेरे लिए खुले। कि मैं आई थी, मैं ज़ाहिर में पढ़ी लिखी थी, एकदम से मुझे भी वो अपॉर्चुनिटीज और फिर नहीं ये मिल कंपनी रही भी थी। बैनुल अक़वामी है तो लोग सबको जी पता है बिल्कुल। जी। तो मैं फिर जब मैंने बीबीसी को ज्वाइन किया, फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर कौन कौन लोग हैं। ज़ाहिर इंटरव्यूज के लिए आपको आगे पीछे जाना पड़ता है। फिर मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं। फिर फिर मुलाकात मेरी लोगों उनसे से। मुलाकात हुई। फिर वो दिन और आज का दिन, फिर मैंने बिल्कुल, मुझे नहीं पछतावा हुआ कि मैं कहाँ पर आ गई। अच्छा, तो बहुत फिर अच्छा दिल लग किया। गया फौरन फिर से ऐसा आप। सोशल सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बढ़ा कि फिर वो बढ़ता और बढ़ता बढ़ता ही चला गया। और अब तो मुझे कम ही याद आती है कभी पाकिस्तान की। यकीन करें कि इतना यहाँ पर टाइम अच्छा गुजरता है जी। कि अब सोचने का भी वक्त नहीं है कि अच्छा माशाल्लाह, ज़ाहिर है आप उसमें बिजी हो गई, उसके बाद फिर घर भी है, बच्चे जी। भी हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। तो उसके बाद फिर आपने एक आपका जो चीज़ मैंने अभी नहीं बताया, चैरिटी का भी सेक्शन है जो ख़वातीन के साथ आपने जी, सिलसिला शुरू किया, जी। वो क्या सिलसिला था? ऑर्गेनाइजेशन है ये, ख़वातीन के लिए ज़्यादातर ये काम करती हैं। जी और ये भी काफ़ी अरसा मुझे हो गया। वो भी मेरी स्कूल में मेरी कॉलीग थी। तो वो, उनको जब मुझे पता चला कि मैं काफ़ी शेफील्ड में जो हूँ अपनी कम्युनिटी के साथ करती हूँ ये वो, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि इस तरह तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो, हम एजेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करते हैं हम यहाँ पर। मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई वो चैरिटी। और आज तक मैं सरोप्टोमिस्ट के साथ हूँ। और ये जो है इनकी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना, इनकी वहाँ पर ब्रांचेस हैं, हमारे कराची में भी हैं। माशाल्लाह। और इस सरोप्टोमिस्ट के थ्रू जो है कराची में हमने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पर बच्चों की एजुकेशन के लिए। वो बच्चे जो आप समझते हैं कि जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई उनके पास सोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं, और वो गलियों में बस सारा दिन स्ट्रीट्स में खेल कर उन्होंने वक्त गुजारना है। तो उन बच्चों को हमने ख़ास तौर पर लिया कि इन बच्चों को जो है ना, यानी वो हमें बच्चे जिनके education पेरेंट्स देनी है। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो तालीम दिलवाएं उनको। स्लम एरियाज में रहने वाले कराची में, जी ठीक है, बिल्कुल उन एरियाज जी में, डिप्राइव्ड एरिया के बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं, पहनने के लिए जूते तक नहीं जी उनके पास, उनके लिए जो है ना ये चैरिटी काम करती है। और वहाँ पर बाकायदा माशाल्लाह एक उन्होंने एक सेंटर बना दिया, बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करती हैं। कम से कम और कुछ नहीं। आपको पता है तालीम एक ऐसा जेवर है कि जिसको तो ना कोई चोरी कर सकता है। और बिल्कुल। इसी से ही जो है आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपको पता चलता है कि आपके हकूक क्या हैं। जितना खर्च करें उतना और बढ़ती है। बिल्कुल, क्या है, एक बुक है, एक पेंसिल है और एक टीचर है, बस 2-3 चीजें हैं और कुछ नहीं। अच्छा, टीचिंग का आपको चूंकि शौक था पहले से, और यहाँ पे जब मौका मिला आपको जी बिल्कुल। स्कूल यहाँ में टीचिंग पर का, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ के थोड़ा सा फर्क है, है लगा कैसा मुझे, लगा आपको? मुझे लगा यहाँ पर जब मैं शुरू में मैं आई हूँ तो मुझे डिसिप्लिन, मुझे वो वाला नहीं लगा जो हमारे पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन होता है जी। कि एक टीचर का वहाँ पर एक खौफ है एहतराम भी होता खौफ। बहुत। यहाँ पर मुझे वो चीज़ की कमी लगी जी। कि यहाँ बच्चा उस तरह डरता नहीं है टीचर से, जी। ठीक है। तो हमारे तो होता था कि टीचर जैसे एंटर होता है सारी क्लास खड़ी हो जाती है, जी। सिर्फ उसके एहतराम एहतराम में। है जी। तो यहाँ पर ये शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन अब तो खैर मैं यूज्ड हो गई। ये चीज़ मुझे क्या लगी कि यहाँ पर वो डिसिप्लिन नहीं जो पाकिस्तान में, शायद वहाँ पर सख्ती ज्यादा है, जी। थोड़ी सी पनिशमेंट भी वहाँ वहाँ पे हाँ, यहाँ पे जी एक हद शायद ये तक है मसला ना, जी। लेकिन यहाँ पर वो पनिशमेंट नहीं है। जी। ज्यादा से ज्यादा क्या आप कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है, जी। वो आइसोलेशन में डाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे आप जी। बच्चे को अगर बहुत हुआ तो। और यहाँ पर नहीं है। तो ये इस चीज़ की मैंने यहाँ पर कमी महसूस की। अच्छा, जब आप, जाहिर सी बात है कि फौरन आते ही 2 महीने बाद आप बीबीसी में मशगूल हो गई, जी। और बीबीसी तो ज़ाहिर है ऐसी जगह है जहाँ पे आए दिन दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जी। उसके साथ आप भी उसके साथ मसरूफ़ रही होंगी। उसके बाद फिर आपने ये चैरिटी का भी सिलसिला शुरू कर दिया। जी फिर आप घर पे भी ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह जी हाँ, घर पे भी बच्चे हूँ, भी। मजिस्ट्रेट पे भी हूँ मैं। फिर ऐसे जो पाकिस्तान में जो हमारे ख़ासतौर पर नाजरीन हैं, जी। उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि मजिस्ट्रेट की यहाँ पर जो एजाज़ी पोस्ट होती है उसके क्या क्या काम होते हैं, ज़रा सुनिए। इतनी मसरूफियत होने के बावजूद आप ये भी करती हैं। एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से कितने दफ़ा आपको जो है वो जाना पड़ता है? देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फारिग हैं, क्योंकि मैं फुल टाइम टीचर हूँ, मेरे पास मेरी घर की भी हैं, मेरे पास और दूसरी भी जो मेरी कमिटमेंट्स हैं। और उसमें ये है कि मैं सिर्फ वंस अ वीक मैं जाती हूँ, ठीक है, वो भी स्कूल से आपको टाइम ऑफ करके आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। ये वॉलंटियर है, ठीक है, तो उसमें ये आप अपना वक्त देते हैं वहाँ पर। सिर्फ ये था कि मुझे कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ। इवन दो कि सब लोग बहुत पूछते हैं कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, नहीं पैसे नहीं मिलते, ये एक एजाज की बात है, एक इज्जत की बात है।
تو عزت ہے تو سب عزت کچھ ہے. کی بات بھی ہے. دوسرے کیا ایک انسان میں خدمت کا جذبہ ہے نا جی کہ کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے مجسٹریٹ کی جاب کرتے ہیں کہ ان کو کمیونٹی کے ساتھ یہ احساس ہے کہ کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی جو چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے لوگوں جن سے وہ ڈسکس کر سکیں. بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا وہاں پر ہونا اس لیے بھی ہے کہ ان کو بھی ہمارے کچھ کلچر کا بالکل پتہ چلے کہ اگر ہمارے میں یہاں پر اگر کچھ جرائم ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ بیک گراؤنڈ ہوگی. اس میں بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کہ جب میں میجسٹریٹ بنی اور میری فرسٹ ابھی سٹنگ تھی وہاں پر تو کیس آیا ہمارے سامنے اور وہ یہ کیس تھا کہ ایک اپنی پاکستانی عورت نے نا اس پر چارج تھا کہ اس نے پولیس پر اس نے اسالٹ کیا. اچھا اب میں اتنی پریشان میں نے کہا ایک اپنے پاکستانی اور وہ تصور نہیں کر سکتے سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں نا. بہرحال تو وہ میں نے کہا یہ تو بڑا انیوژل سا ہے اور چل بہرحال سنتے ہیں. تو اس نے پھر ہوا کیا کہ وہ دو عورتیں اسٹریٹ میں آپس میں جو نا آرگیومنٹ کر رہی تھیں اور آرگیومنٹ کرتے کرتے وہ ہاتھا پائی پہ پہنچ گئی, ایک دوسرے کو پش کرنا شروع کر دیا. اسی دوران ایک پولیس آفیسر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ دو لیڈیز یہاں پر لڑائی کر رہی ہیں. اس نے وہیں پہ کار اپنی سٹاپ کی, گاڑی میں سے نکلا, دونوں کو ایسے الگ کرنے کی کوشش کی, ہاتھ ہلایا. جیسے ہی اس نے ان کو ٹچ کیا وہ اپنی لڑائی بھول کے اس کو پٹائی شروع کر دی. وہ مطلب ہے کہ وہ فرنٹیئر سائڈ سے وہ تھی اور ان کے کلچر میں یہ تھا کہ کوئی غیر مرد ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کو بیک گراؤنڈ بتائی ایون دو کہ بہت سیریس اوفینس تھا لیکن پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ کیوں انہوں نے ٹھیک ہے. حالانکہ بالکل کوئی اس کا جو ہے نا پیچھے کوئی ان کا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کلیئر ان کا ریکارڈ تھا. فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا اور یہ وجہ تھی. تو پھر بہرحال ان کو اتنی سخت سزا اس وجہ سے نہیں ملی کہ ظاہر ہے بیچاری غلطی میں انہوں نے کیا اور سمجھی کہ ہم پاکستان میں ہیں اور تو جو وہاں پر کر سکتے ہیں وہی یہاں پر کیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو پھر اس میں ان کو یہ کہا گیا دیکھیں اب یہاں پر رہ رہے ہیں, آپ کو یہاں کے لا کو فالو کرنا ہوگا, یہ پاکستان نہیں ہے. تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ وہ پنشمنٹ نہیں ملی جو ہماری میں ہے. اب تو خیر اتنے اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے لیکن اس زمانے میں جب آپ آئی تھی تو اکثر اس قسم کی چیزیں ہوتی. ہاں جی, میں 84 میں 88 میں میجسٹریٹ میں نے جوائن کیا. اتنے سال پہلے کی بات ہے. اب تو بہت اویئرنیس ہو گئی, اب تو ماشاءاللہ بہت کچھ پتا ہے, لیکن اس وقت کی بات ہے نہیں پتا تھا کہ لوگ 30 سال پہلے کیوں کرتے ہیں. ایون مردوں کو بھی قوانین کا نہیں پتا تھا, تو خواتین تو ظاہر دور کی بات ہے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ جب آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ بی بی سی بھی جوائن کر لیا, میجسٹریٹ بھی آپ بن گئی, پھر اس کے بعد ٹیچر بھی آپ تھیں, یہ سب ذمہ داریاں جب سنبھالنے کے بعد آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ اگلے 20 سال میں 30 سال میں, کیونکہ بچے بھی آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی ذمہ داریاں دیکھنی تھی, کوئی ٹارگیٹ تھا جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں اچیو ہوا, مطمئن ہے اس سے؟ میں بالکل بہت مطمئن. جب میں یہاں پر میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تو سب سے زیادہ جو دکھ مجھے اس چیز کا ہوا کہ GCSE کے بعد لڑکیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھ جاتی تھیں, آگے پڑھنے کی ان کو بالکل کوئی ان کو شوق ہی نہیں تھا. یہ چیز مجھے بہت تکلیف تھی اس وقت نا کہ ہمارے پاکستان میں ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم پڑھتے ہیں, میں خود وہیں سے ہوں, تو یہاں پر اتنا کچھ ہے, فری ایجوکیشن ہے, پھر بھی یہ گرلز جو ہیں یہ نہیں جا رہی. تو میں نے اسکول کے ہیڈ ٹیچر سے بات کی, وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ آپ چھوڑیں, ان کے پیرنٹس کی مرضی ہے, اگر نہیں چاہتی تو نہ کریں. میں نے کہا انہوں نے تو بڑے آرام سے یہ بات کر دی ہے لیکن میں اس کو لے کے آگے چلوں گی. پھر میں نے ان کے پیرنٹس سے بھی کی اور بڑی مخالفت بھی ہوئی کہ میں ہوتی کون ہوں ان کو آگے پڑھانے والی. ہم اگر اس زمانے میں 30-35 سال پہلے کی بات ہے, پیرنٹس سمجھتے کہ اگر لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے گی تو شاید یہ بگڑنا چاہیے, خراب ہو جائے گی, یونیورسٹی جائے گی, کالج جائے گی, پاکستان سے سوچ لے کے یہ ان کی سوچ ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کیوں پڑھائیں, انہوں نے کوئی جاب کرنی. میں نے کہا نہیں, تعلیم اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ جاب کریں, تعلیم اس لیے ہوتی کہ اگر ایک بیٹی کو پڑھائیں گے نا تو وہ پوری فیملی کو ایجوکیٹ کر دے. اگر کل کو آپ اس کی شادی کریں گے کم از کم اپنے بچوں کو ہی وہ پڑھا دے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جاب کروائیں, یہ کہیں نہیں لکھا کہ پڑھ کے آپ نے جاب ہی کرنی ہے. بہرحال بہت مخالفت ہوئی لیکن میں نے چھوڑا نہیں. پھر میں نے BBC پر ڈیبیٹ کی لائیو. جناب ایک صاحب نے مجھے کہا آپ ہوتی کون ہے ہماری عورتوں کو باہر نکالنے والی, یہ لائیو اس نے مجھے کہا. تو میں نے کہا آپ جو مرضی بھائی کہہ لیں, مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی, اور میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں یہاں پر لڑکیوں کے لیے کروں گی, اور ان کی تعلیم جو ہے یہ لڑکوں کو ہی پڑھائیں نہ پڑھائیں, بیٹی کو ضرور پڑھانا چاہیے, کیونکہ میں خود ایک بیٹی اور میری بھی بیٹیاں ہیں. تو بہرحال یہ سٹرگل میں نے اتنی کی ہے, اور
फिर मैंने फर्थ पार्क स्कूल से मैंने ये स्टार्ट किया। उस आपको पता है कि फर्थ पार्क का एरिया प्लस वहाँ पर इतना शौक ही नहीं था लोगों को पढ़ाने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो फिर समझ में आनी शुरू, बड़ी बड़ी बहुत टाइम लगा, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, ये मुझे साल ईयर्स जी। फिर मैं उसमें कामयाब हो गई। फिर लड़कियों ने ए लेवल्स के बाद फिर मैंने कहा इनको यूनिवर्सिटी भेजना है। फिर उसके बाद पेरेंट्स के साथ वही बहस, क्यों, इसलिए लड़की अगर शहर से बाहर जाएगी तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा देखें आपकी ये तरबियत है बेटी के लिए, ठीक है, अब ये टाइम है आपको टेस्ट करने का, आपने अपनी बेटी को क्या तरबियत की है बाहर। अब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं देखने के लिए कि हमने क्या उनको सिखाया। आपने बेटी को ट्रेनिंग दी है, अब उनको बाहर निकालें, फिर देखिए आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आपकी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी, जहां मर्जी आप उसको भेजें। फिर उनको कुछ वाकई समझ आएगी, ये तो बात इसमें कुछ है। अच्छा, ये सब चीजें जब आप करती थी तो उस दौर में आपके जो हस्बैंड है बीइंग अ पाकिस्तानी, वो कभी आपको ये नहीं कहते थे छोड़ो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? देखें ये तो मैं कहूंगी कि उनकी वजह से अगर आज मैं यहाँ पर हूँ ना तो सिर्फ उनकी वजह से कि उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया। अब देखें एक औरत है, वो मैं बाहर हूँ, मैंने रात के 12-12 बजे तक मैंने काम किया, मैं घर आई हूँ, कभी खाना पकाया कभी नहीं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। ये क्रेडिट जो है ना ये उनको जाता है। वैसे तो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है, मैं कहूँगी कि एक औरत के बगैर, एक मर्द के बगैर भी औरत कामयाब नहीं हो सकती, खास तौर पर अगर आपका वो शौहर है तो उसकी सपोर्ट के बगैर बहुत जरूरी है। वरना अमूमन इतने बिजी होने के बाद फिर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं घरों में, और ज़ाहिर बच्चे भी थे और इनको भी। अच्छा, आज जो हम अगर आप बात करें रिसेंटली, आपको बल्कि रिसेंटली कहूँगा मैं, आपको यहाँ की जो बताने की मलका है उनकी तरफ से यहाँ का जो तीसरा बड़ा एजाज़ है MBE, वो आपको अता किया गया। बहुत कम लोगों को मिलता है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर देखी जाती हैं। इसका क्या सिलसिला था ये बताइए, क्योंकि ये भी एक आला खिदमत का एतराफ़ है। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि मैं जैसा कि मैं फर्स्ट पार्क में मैंने बहुत कुछ किया, फिर मेरे किंग एडवर्ड स्कूल में इस वक्त मैं जो हूँ ना अभी भी मैं वहीं पर हूँ, मैंने 96 में वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। तो जब फर्स्ट पार्क में मैंने इतना कुछ किया तो फिर इस तरह उस हेड टीचर को पता चला कि मिसेस हमीद जो है टीचर हैं और गर्ल्स के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि मेरे स्कूल में भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ये 6th फॉर्म कॉलेज है हमारा, तो हमें प्लीज़ आपकी ज़रूरत है। फिर उन्होंने मुझे जॉब वहाँ पर जब ऑफ़र की, फिर मैंने काफ़ी साल वहाँ पर काम किया, 96 से लेकर अब MBE मुझे 3 साल पहले मिला। उसके बाद फिर वो मैंने बहुत काम किया उनके स्कूल में गर्ल्स के लिए जो हैं, और बेशुमार इसी तरह ही लड़कियों के साथ उनकी तालीम में उनको जो उनकी काउंसलिंग करना बेशुमार। तो अब उसको पता था हेड टीचर को कि मैंने बहुत कुछ मैंने किया, मैं कम्युनिटी में भी कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने फिर मुझे नॉमिनेट किया। अच्छा जी हाँ। अच्छा, जब आप गई थी उसको रिसीव करने के लिए क्या फीलिंग थी उस वक्त? यकीन करें कि बस वो ऐसा था कि हम कई दफ़ा वहाँ पर गए थे पैलेस में, और बाहर से गेट के बाहर खड़े होकर गार्ड्स को देख के हम वापस आ जाते थे। तो उस वक्त ये फीलिंग थी, इतना प्राउड फील किया कि आज गेट्स जो हैं वो हमारे लिए खुले हैं और आज हम अंदर जा रहे हैं। और वो भी प्राउड इसलिए थे कि इस बीइंग अ पाकिस्तान, ठीक है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई, वहीं पे मैंने एजुकेशन ली, मैं वहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ आकर मैंने इतना कुछ अचीव किया कि मुझे इस अवार्ड से जो है नवाजा गया कि जो कुछ मैंने किया वो मेरी एक्सेप्ट हुआ, मेरी एफर्ट, और इतना प्राउड फील मैंने किया कि, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, वही इज्जत देने वाला है, इंसान तो कुछ नहीं है। और यकीन करें जब मैं आई थी मुझे तो इस अवार्ड का पता भी नहीं था कि ये कोई होता है, मैं तो अपने तौर पर काम कर रही थी। हाँ, जब आपने काम शुरू किया उस वक्त तो ये बिल्कुल मैंने कुछ इस लालच में नहीं कि मैं कुछ मुझे मिलेगा उसके बदले में, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए और अल्लाह की खुशी के लिए। 25-30 साल बाद ये हुआ ना ऐसा, उससे पहले तो कोई इसका बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो वो बस फिर एक मिलना था, तो उस हेड टीचर ने किया, और फिर मिसिस लैम है मेरी जो है ना वो डिपार्टमेंट की है, उन दोनों ने सोचा कि इतना ये काम किया है तो इफ़त को नॉमिनेट करना चाहिए, उन्होंने फिर मुझे नॉमिनेट किया। जी नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है MBE का मेडल जो मिलता है यहाँ पर और मलका बरतानिया की तरफ से दिया जाता है, और ज़ाहिर बहुत कम लोगों को चूज़ किया जाता है
چند شہروں سے اور ایسے لوگ جنہوں نے کمیونٹی کے لیے، یہاں کے لیے یا برطانیہ کی طرف سے باہر کہیں کام کیا ہو اور اس کے اطراف میں یہ اعزاز دیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کی اور بھی خوبیاں ہیں جو کہ ہم اس پہ بات کریں گے. اب آپ کا کیا ارادہ ہے آگے؟ کوئی اور مزید کوئی نئی چیز کرنے کا ارادہ ہے، یا کوئی کمیونٹی کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو آپ دیکھ رہی ہو کہ یار یہ کیوں نہیں کیا میں نے، یہ بھی کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، میں شروع سے ہی میرا بس ایک یہی ایم تھا کہ اگر میں کچھ کروں گی تو میں یہ نہیں کہ لڑکوں کے لیے، ان کے لیے بھی میں نے بہت کچھ کیا، ان کو بھی میں نے بہت سپورٹ کیا، خالی گرلز کو نہیں. میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارا یہاں پر خاص طور پر جو ہے نا لڑکوں کو بہت فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گرلز کو وہ چیز نہیں ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل ہے، میں ٹرپس پر لے کے جاتی تھی صرف لڑکیوں کو، اس لیے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جہاں پر لڑکیاں کہیں باہر نہیں جاتی، خاص طور پر لنڈن، ٹھیک ہے. اتنی میری اسٹوڈنٹ تھیں اور میں حیران ہوں کہ وہ کبھی لنڈن نہیں گئے، ٹھیک ہے، کہ صرف بھائی جاتے ہیں، بیٹیوں کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ آپ وہاں پر جائیں. تو ایک تو یہ اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو جو ہے نا زیادہ ضرورت ہے میری سپورٹ کی، میری ہیلپ کی. اور ابھی بھی میں یہی چاہوں گی کہ میں فردر جو ہے ان کو کروں. اور بھی بہت سے ایسے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، ابھی یہ تو ایجوکیشن ہے، اور بے شمار ان کی لائف میں ایسے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ ڈسکس کریں، اور میں چاہوں گی کہ ان کو میں کروں. اور دوسرا یہ ہے، ان کو میرے لیے ان کا میسج ہے کہ بینگ اے گرل، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ کے لیے امپاسبل نہیں، ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹ ہے ضرور، کچھ آپ کے ٹارگیٹس ڈیفیکلٹ ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے پاکستان سے یہاں پر آ کے اگر یہ کچھ اچیو کر سکتا ہے، تو آپ لوگ تو یہیں پہ پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہیں کی نیشنل ہیں، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے کہ اگر آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ اسے اچیو نہ کر سکیں. اچھا، آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں اپنی آدھی زندگی وہاں گزاری تھی، آدھی یہاں پہ کیونکہ کمپلیٹ آپ کر کے آئی تھی اپنی تعلیم. یہاں آنے کے بعد بھی پھر کچھ تعلیم کی طرف توجہ دی حاصل کرنے کے لیے؟ بالکل، کیونکہ مجھے یہاں پہ لکھا کہ مجھے ٹیچنگ میں مجھے انٹرسٹ تھی، اور یہاں پر یہاں کا تو اب ایک لا ہی سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ مین اسٹریم اسکولس میں نہیں آپ ٹیچ کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہ ہو، ٹیچنگ کوالیفیکیشن. کیونکہ میں نے وہاں پر ماسٹرز کیا تھا، مجھے 1 سال کی، اور یہاں پر یونیورسٹی میں PGC کے لیے مجھے جانا تھا، تو وہ میں نے 1 سال کا میں نے یہاں پر ٹیچنگ کا کورس کیا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے، اور پھر تو وہ آپ کے بعد پھر پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی تو بہت کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو کرتے ہیں. تو وہ میں نے یہاں پر پھر ڈگری لی تھی میں PGCE کی. جی. اچھا، آپ کو اگر اتنے سارے شعبوں میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ایک چیز چوز کر لیجیے، اس کو کریں، کہ آپ BBC کے لیے کام کریں گی، ٹیچنگ کریں گی، چیریٹی کریں گی، یہ تو کتنا مشکل ہوگا چوز کرنا آپ کو؟ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اب میرے ساتھ وہ لازم و ملزوم والی کہ میں کسی ایک کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی. اب یہ میرا حال ہے کہ میں کسی ایک چیز کو آف کر دینا میرے سے تو میرا گزارا مشکل ہوگا. میں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گی. اچھا، آپ نے یہ تو بتایا ہسبینڈ نے کوآپریٹ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا. بچے آپ کے ماشاءاللہ یہیں پیدا ہوئے، پلے بڑے، شادیاں بھی ہیں، انہوں نے کبھی اعتراض کیا کہ کیوں ہر چیزوں کے اندر آپ انوالو ہیں، کیوں ہمیں؟ ہاں جی، میری بیٹیاں ماشاءاللہ 2 میری بیٹیاں ہنا اور وجیحہ، نہیں کبھی نہیں انہوں نے کیا، بلکہ ہمیشہ بہت ہیپی ہوتی تھیں کہ، اور پراؤڈ بھی فیل کرتی تھیں کہ ہماری ماما جو ہیں وہ کمیونٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں. اور انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. جب یہ چھوٹی چھوٹی تھیں تو کئی دفعہ جو ہے نا گھر پہ اکیلا ان کو چھوڑ کے مجھے کام پر جانا پڑتا تھا. میں کئی دفعہ میں گلٹی بھی فیل کرتی تھی کہ ان کو بھی میری ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے کام تھے کہ ظاہر مجھے کرنے تھے جو میں نے سٹارٹ کیے تھے. ادھر سے کال آ گئی، ادھر سے کال آ گئی، کسی پیرنٹس نے کوئی بلا لیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو مسز حمید آ کے ہمارا. تو بہت ایسی باتیں جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کانفیڈینشیل چیزیں ہیں، لیکن پھر مجھے جانا پڑتا تھا. مسائل ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. بیٹیوں نے بھی بہت ماشاءاللہ کیا، میری دونوں بیٹیاں بھی الحمدللہ. دیکھیں سب سے پہلے جب میں لوگوں کو کہتی تھی تو پہلا کوسچن یہ پوچھتا آپ کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بھی بڑا پراؤڈ کیا. ایک بیٹی میری ڈینٹسٹ ہے اور دوسری بیٹی نے ماشاءاللہ جو ہے وہ میتھمیٹکس میں اس نے کیا ہے، اس نے، اور ڈیٹا سائنٹسٹ ہے وہ ماشاءاللہ. اور دونوں بس پڑھ لکھ گئی ہیں. ہمیں بھی بہت پراؤڈ کیا اور ریئلی ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں ان پر بھی. اچھا، جو پاکستانی خاص طور پہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جی، تو وہ اسپیشلی بچیاں اگر وہ دیکھ رہی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کی شادی ہوتی ہے وہ یہاں آتی ہے، یا یہ جو ینگ ہوتے ہیں لڑکے
وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس پاکستان سے کسی طرح باہر چلے جائیں تو بہت اچھی لائف ہو جائے گی, ان کو پیچھے کی اسٹرگل کا اندازہ نہیں ہوتا, ان کے لیے کیا کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں ان کو کہوں کہ اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے باہر جانے کی تو ضرور جائیں. قابلیت ہے, ہو سکتا ہے پاکستان میں رہ کر آپ وہ اپنی وہ قابلیت کا اظہار نہ کر سکیں اور باہر ملک میں جائیں, آپ کو اور موقع ملیں, اپنے آپ فردر پالش کرنے والی بات ہے نا جی. آپ ذرا اس میں جاتے ہیں, آپ ٹریننگز ملتی ہیں, اچھی جابس کرتے ہیں, جائیں لیکن پاکستان کو نہ بھولیں, ٹھیک ہے. اب ہماری روٹس ابھی بھی پاکستان میں ہیں اور کوشش کریں کہ باہر جائیں اور پاکستان میں جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, ان کا بھی اتنا ہی خیال کریں. یہ نہیں کہ اب ہم باہر آ گئے تو اب ان کو ہم بھول جائیں, تو ان کا بھی سوچنا چاہیے. اگر کوشش کریں, اگر جیسے آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کوشش کریں واپس جائیں اور اپنی میں تو خیر لڑکی تھی, ٹھیک ہے, شادی ہو کے یہاں پر آئی, میرا تو وہ کیس ہی ڈفرنٹ ہے. تو کچھ جو لڑکے آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے, تو میں یہ کہوں گی آپ آئے ہیں اپنی کنٹری میں واپس جائیں, وہاں پر جا کے آپ کچھ سرو کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا کنٹری بھی جو کس طرح سے ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ان کو ضرورت ہے آپ کی کہ یہاں سے آپ جو سیکھ کے جاتے ہیں وہاں پر جائیں اور کام کریں. اچھا, آپ یہ 23-40 سال تقریباً ہونے والے ہیں, اس میں آپ نے اب یہ دیکھا کہ اب کوئی چینج آ گیا ہے کہ اب جو یہاں کی بچیاں ہیں وہ ذرا ڈفرینٹلی سوچ رہی ہیں اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے؟ اب اگر میں 30 سال پہلے اور اب میں کمپیریزن کروں, پہلے لڑکیوں میں کانفیڈنس نہیں تھا. اپنے بچوں کی میں بات کروں, بالکل ان میں کانفیڈنس نہیں تھا, وہ بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں. بچیوں میں چینج آ گیا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب وہ بڑا کانفیڈنٹ ہیں اور بات بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ کر لیتی ہیں, لیکن کچھ بچے ابھی بھی ہیں وہ ڈری سہمی سی ہیں. ہاں, ابھی بھی میرے اسکول میں کچھ بچے ہیں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ ڈری ہوئی رہتی ہیں. تو ان کو میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں اس طرح ڈرتے ہیں, ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, کیوں آپ گھبراتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ باہر کی دنیا دیکھیں, آپ جائیں, یہ بھی ایک دنیا ہے. آپ کو فیوچر میں انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ واسطہ پڑے گا. انہی لوگوں میں اگر آپ کچھ جاب کرتی ہیں, آپ یونیورسٹی میں جائیں گی, تو اس طرح سے آپ گھبرائیں گی تو آپ بالکل آپ کہیں پہ بھی کامیاب نہیں. تو کانفیڈینس جو ہے یہ بلڈ ہونا لڑکیوں میں بہت ضروری ہے. تو یہ میرا مین میسیج ہے لڑکیوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں جو ہے نا یہ نہ سمجھیں کہ میں لڑکی ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی. نہیں, کچھ کر سکتی. اگر آپ میں ہمت ہے اچیو کرنے کی, اگر آپ میں پوٹینشیل ہے تو نتھنگ از امپاسبل. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ساری چیزیں یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی دیکھنے کو ملی ہوں گی, جس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین, آپ نے دیکھا ایک خاتون جو شادی ہو کے یہاں آئی تھیں اور یہاں کے حالات دیکھنے کے بعد وہ کافی مایوس ہوئی, یہاں کا موسم وغیرہ اور سلسلہ, لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئی بلکہ اپرچونٹیز تلاش کرنا شروع کی. اور جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملی اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے 1 2 3 4 اب آج کل ماشاءاللہ جب سے لے کر آج تک یہ پچھلے کوئی 36 سال ہو گئے ان کو یہاں پر یو کے میں رہتے ہوئے, شیفیلڈ میں, اور کتنی مختلف چیزوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھریلو ذمہ داریاں بھی, آپ نے سنا, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے ہسبینڈ نے فل ان کے ساتھ تعاون کیا. یقیناً اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور ان کا جو میسیج ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے, چاہے آپ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد شعیب ظہیری کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور عظیم پاکستانی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, رشتہ داروں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ خاص طور پہ شیئر کریں اور لائک کریں, سبسکرائب کریں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.